بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کہ جس کو لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی آپریشن میں کوما میں چلا جاتا ہے، کئی لوگ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گرتا ہے، تو اس کا آپریٹ تھا شاید آنکھ کا 3 منٹ یا پتہ نہیں کتنے منٹ میں، جس نے ڈاکٹر نے ڈیسیجن لینا تھا کہ اس کو آپریٹ کریں یا نہ کریں، کیا کریں، لیکن اتنی دیر میں وہ کوما میں چلا گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرے سامنے میز پر ایک پوری بڑی فائل کھلی ہوئی ہے، میں سمجھ گیا کہ میں مر گیا ہوں، اب میرا حساب کتاب ہو رہا۔ تو دیکھا کہ جس دن وہ بالغ ہوا تھا، مرد جوان جو ہوتا ہے لڑکا، آپ کو پتہ ہے کہ 14 سال کے آس پاس اور بلوغت کی نشانیاں بالغ ہو جاتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، واجب ہو جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جس دن میں بالغ ہوا اس دن سے میری فائل ڈیٹ کے ساتھ کھلی ہوئی تھی۔ پہلا صفحہ، نماز پڑھی، کیسے پڑھی، پہلی نماز، اس کے ساتھ پوری ڈیٹیل، پھر اگلا صفحہ۔ اچھا وہ بچہ جو لڑکا تھا وہ مذہبی لڑکا تھا، یعنی مسلمان، مذہبی، ماتمی، عزادار، سب ایسی تھا، لیکن وہ اپنی فائل پیج پلٹتا ہے، آج اس نے نیک کام کیے، نیک کام کیے، رات یعنی جب صفحے کے آخر میں پہنچتا تھا تو اس کے اعمال ڈیلیٹ ہو رہے تھے، یعنی جو اس کی نیکیاں تھیں وہ اڑ رہی تھیں۔ کیوں؟ سارا دن محنت کی، رات کو غیبت کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے تمہارے اعمال نیک اس کے حصے میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کر لیں، پہلے ہمارے نیک اعمال نہیں ہیں، ہم پہلی مائنس میں زندگی گزار رہے ہیں، تو رہی صحیح جو ہے وہ بھی چلے گئے۔ تو عزیزان محترم، معاشرہ، ہم جب آج کل انسان اعتراض کرتا ہے نا کہ یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب کیا ہے؟ یہ خراب ہم خود خراب ہیں، دوسرا تھوڑی خراب ہے۔ یہ جن کو ہم کہتے ہیں لوگ خراب ہیں، یہ لوگ کوئی مارس سے تھوڑی اترے ہوئے ہیں یا پلوٹو سے ہیں، یہیں سے دنیا میں۔ کیسے صحیح کرے آپ؟ پہلے ہم تو پازیٹیو ہو جائیں۔ جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو معاشرہ خود بخود پازیٹیو ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا ہر عمل محفوظ۔ اب آپ بولیں گے بھئی ہم کیوں اچھے ہوں، فلانا برا ہے، فلانی یہ ہے، فلانا وہ ہے۔ آپ سے آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا، آپ سے دوسرے کا نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ معرفت ہو کہ میں نے قبر میں میں نے جواب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی، عزیزان محترم، قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے ہے، سب سے زیادہ عذاب، غیبت، تہمت، بد اخلاقی، 200 گناہ شہید دستغیب شیرازی نے گناہ کبیرہ کے اندر بیان کی ہیں۔ زبان سب سے، اگر انسان کی زبان ٹھیک ہو جائے، آج کتنی معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج فساد، لڑائیاں، جھگڑے، خاندان میں نفرتیں، طلاقیں، سب کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ اگر آپ جانے، معاشرہ یہی چاہیے۔ اللہ نے نبیوں کو اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، مگر مولا کائنات نہیں جانتے تھے کہ انسان جو ہے وہ میزائل بنا لے گا، اسپیس بنا لے گا، چیٹ جی پی ٹی بنا لے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لے گا۔ پتہ تھا ان کو، انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ انہیں پتہ تھا انسان یہ سب بنا لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ اسی لیے مولا امیر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر آپ سامنے سے دیکھیں، انسان بڑے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہو، برینڈڈ کپڑے پہنا ہوا ہو، بال بھی اچھے ہوں، جوتے بھی اچھے ہوں، اور اگر وہ زبان کھولے تو اوقات اس کی آپ کو پتہ چل جاتی۔ تو انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ یہی زبان انسان کی قبر میں اس کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے گی، یہی زبان اس کی قبر کو جہنم کی کھڑکی بھی بنا دے۔ اس زبان تو ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے، عزیزان محترم، کہ ہم
اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا تیر واپس کبھی نہیں آئے۔